نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی مولا۔ انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں سرکار علامہ سید کمال حیدر رضوی صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرما کر اجر رسالت ادا فرمائیں۔ بر محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ بنت اسد، محمد مصطفیٰ، فاطمہ الزہرا، مولائے کائنات، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، آخر زمان پر بلندتر صلوات۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک بار اور صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عشرہ محرم 1441 ہجری کے سلسلے کی 7ویں مجلس آپ حضرات اس داخلے میں سوال کروا رہے ہیں. بیلس حسین گفتگو ہے اس ابدی اور آفت کی حقیقت میں کہ جس کو جس دانشور نے جس صاحب فکر نے محسوس کیا تو کہا. اور اس معاملے میں کسی مفکر نے محسوس کرنے والے اور دانشور نے خاموشی نہیں اختیار. سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس بات کو اپنے باریوں اور تعلیم کے ساتھ جس نے اپنے کلام کے دامن میں جگہ دی وہ حقیق الربت شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کی مصنوی رموز خودی جس میں مسلسل حسین علی کی تعریف اور اس حیثیت کا بیان ہے کہ وہ ہے کون جو دوش نبوت پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا وقار کیا ہے. صلوات بھی اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا وقار کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے. بہیا شہزادہ خیر البلند دو شقق المرسلی لیبن چپل. یہ وہ منزل تھی جس سے بات کا آغاز کیا اور پھر کہا رمز قرآن از حسین آگوف کے. میں نے تو قرآن کے راز حسین سے سیکھا. ذات شیعو شولہ اندوف کے. یہ وہ حرارت ہے جو قلوب پر پیدا ہوئی ہے, وہ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. شوکت و شام و فریب بغداد رفت. شوکت شام و فریب بغداد رفت. سطوت رغم اسیاد رفت. حسین ابن علی کی آواز صدیوں پر محیط ہوئی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شوکت شام و فریب بغداد رفت. شام کا اقتدار خاک ہو گیا. شام کا اقتدار خاک ہو گیا. بغداد کی سلطنت تاراج ہو گئی. سلطنت غرناطہ بس یاد رفت. غرناطہ اور اندلس کا اقتدار بک گیا. دارما الزخماش لرزا ہنوس. بڑے بڑے تخت و تاج تاراج ہو گئے. بڑی بڑی سلطنتیں رکھنے والے آج نام لیوا کوئی نہیں. بڑے بڑے اقتدار تاریخ میں بٹ گئے.
مگر دانے ماں الزخماش لرزاں ہنوز، میرے دل کی دھڑکنیں آج بھی حسین کے زخموں کے ساتھ ہے، اور حسین کے زخموں سے میرا دل دھڑک رہا ہے۔ یہ وہی کہہ سکتے ہیں، یہ انہی کا حق تھا جس جاؤ جلال کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سب مٹ گیا مگر اثر حسین باقی ہے۔ تازاز تقدیر او ایمان ہنوز، میرے دل ہی کی دھڑکنیں تھوڑی اس کے زخموں سے زندگی لے رہی ہے، بلکہ ایمان تازہ تب ہے حسین ابن علی کی تقدیر سے۔ وہ ایک اللہ اکبر جو حسین نے بلند کیا تھا، وہ ایک آواز اس نے ایمان کو بڑھنے نہیں دی۔ اگر بات پہنچ گئی تازہ تکبیر او ایمان ہنوز، آج بھی ایمان تازہ نہ ہے اس کی تکبیر سے۔ مصرع پہنچ گیا، جملہ کہنے کی اجازت ہے، کل ایمان کا بیٹا ایمان کو کیسے مرنے دیتا؟ کل ایمان کا بیٹا ایمان کو کیسے مرنے دیتا؟ ذرا اس تسلسل کو دیکھیے گا، کل تقریر اس منزل پر کیا ہوگا؟ ایک بار اور صلوات۔ علامہ اقبال کا یہ کہنا کہ حسین کی تکبیر سے آج بھی بات زندہ ہے اور تازہ ہے۔ یہاں پہ لفظ ایمان آیا ہے، اور یہ آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایمان شریعت کے ساتھ نہیں ہوتا، دین کے ساتھ ہوتا۔ اگر ایمان شریعت کے ساتھ ہوتا تو مومنین صرف ایک دور میں ہوتے، ایمان دین کے ساتھ ہوتا، اس لیے مومنین ہر دور میں تھے۔ تو کے سفینے میں بھی 80 مومن تھے، 80 مومنوں کا وجود یہ بتلا رہا ہے کہ ایمان تھا۔ اور کل اسی منزل میں گفتگو رکی تھی کہ شریعتیں بدلی ہے، دین نہیں لگی۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ الحکیم الدین۔ وہ جو نوح کو دیا وہ بھی یہی دین ہے، وہ جو ابراہیم کو دیا وہ بھی یہی دین ہے، وہ جو موسیٰ کو دیا وہ بھی یہی دین ہے، وہ جو عیسیٰ کو دیا وہ بھی یہی دین ہے۔ اور اے حبیب یہ جو تم تک آیا ہے، جو تمہارے ساتھ آیا ہے، وہ بھی یہی دین ہے۔ اور کل گفتگو اس منزل پہ رک گئی تھی کہ وہی دین ہے تو جس دین پر سفینہ بنا، جس دین پر آگ گلزار ہوئی، جس دین پر موسیٰ کو طور پہ بلایا گیا، جس دین پر عیسیٰ نے مسیحائی کی، اسی دین پہ غدیر ہوئی۔ یاروں کا تھا میں نے آپ کو، اور وعدہ کیا تھا کہ میں بات کو مکمل کروں گا، اسی دین پر غدیر ہوئی۔ اور اسی لیے آواز آ رہی ہے قرآن میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دیکھیں کہ آج کا دن بھی سمجھ لیں، محرم کا عشرہ شروع ہوا، پہلی کو عشرے کا آغاز ہوا، دوسری کو دوسری مجلس ہوئی،
تیسری کو تیسری ہوئی، یہاں تک کہ 7ویں ہو رہی ہے، کل 8ویں ہو جائے گی، تو میں یہاں بیٹھ کر آپ سے کہوں گا آج عشرہ تمام ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جاری تو کئی دن سے تھا، جاری تو کئی دن سے تھا، تو دین وہی ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے آج کے دن، اور یہ ایک ہی بات تھوڑی ہے کہ اليوم، 4 ایسے ٹکڑے یہاں موجود ہیں قرآن کی ان آیتوں میں جو سب کے سب سورہ مائدہ کے ہیں، اور سورہ مائدہ کا نام مجید کا 5واں سورہ ہے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے، لیکن ترتیب نزول کے اعتبار سے مفسرین کی، شیعہ سنی مفسرین کی اکثریت اس پر متفق ہے، یہ آخری سورہ ہے، اس کے بعد کوئی سورہ نہیں آیا، اور اگر چند مفسرین نے یہ لکھا کہ اس کے بعد کوئی سورہ آیا تو وہ صرف ایک اذا جاء نصر اللہ، مائدہ کے بعد کوئی سورہ نہیں آیا۔ مائدہ سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ بھی اسی میں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ بھی اسی میں ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، یہ بھی اسی میں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ بھی اسی میں ہے۔ یہ چاروں پانچوں ٹکڑے اسی میں ہیں، ترتیب کچھ بھی ہو لیکن مفسرین متفق ہے کہ یہ سورہ آخری سورہ ہے، اور جب آخری کو بھی تلاش کرتے ہوئے آپ جائیں گے تو مفسرین کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کو اس بات پر متفق نظر آئے گی۔ ایک تو پہلی چیز اتفاقی یہ ہے کہ یہ سورہ حضرت ناقے پہ سوار تھے جب آیا ہے، اور حضرت اسماء بنت زید کہتی ہے کہ اس وقت ناقے کی دہار میرے پاس تھی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتی ہے کہ جب سورہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو اتنا بار تھا اس سورے میں کہ ناقہ زمین پر بیٹھے اور قریب تھا، اور دیگر اصحاب کرام کی حدیثیں ہیں کہ قریب تھا کہ ناقے کی اونٹ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اتنا وزن تھا، اتنا بار تھا۔ تو کبھی اگر آپ کو وحی کا بار روایتیں بتلائیں تو قلب مصطفیٰ کو سلام ضرور کیجیے گا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قلب مصطفیٰ ہے، یہ قلب محبوب الہی ہے جس نے قرآن کا بار اٹھایا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ طے ہے کہ سورہ مائدہ آخری سورہ ہے، دوسرا یہ کہ وحی پر آیا، اور کب آیا یہ بھی سن لیجیے۔ آخری حج کر کے مکے سے نکل چکے ہیں، مدینے پہنچے نہیں، تو مفسرین نے جب روایتوں کو آپس میں ملایا، میں اپنے مسلک سے کچھ اس وقت نہیں عرض کرتا، ذرا سی لاجیکل گفتگو آئے تاکہ لفظ دید پہنچ جائے۔ تو جب مفسرین نے چیزوں کو مربوط کیا، مکے سے نکل چکے ہیں آخری حج کر کے، مدینے پہنچے گئے، جوفہ پہنچنے سے پہلے سورہ آ رہا۔ اب یہ ہمارا اتنا بڑا مقتدر مجمع، ہمارے بچے اگر جوفہ نہ جانتے ہو تو اس کا دوسرا نام ضرور جانتے ہیں جسے غدیر کہتے ہیں۔ میدان غدیر پہنچنے سے پہلے آیتیں آ رہی ہیں، تو ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ رسول پر آیتیں آ رہی ہیں، اور اس میں 4-5 ٹکڑے آیتوں میں ایسے ہیں جو دین ہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب میں ترجمہ پہلے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اس کے بعد بات کرتا ہوں۔ میں اس سے پہلے والی سنی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو تم پر نازل کیا گیا تمہارے پروردگار کی طرف سے، وَإِن
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، یہ نہیں کہہ رہا اگلا ٹکڑا کہ اگر تم نے نہیں پہنچایا، اگلا ٹکڑا کہہ رہا اگر تم نے یہ فیل نہیں کیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، یہ کسی فیل کی طرف اشارہ ہے۔ تو بہرحال یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آیت آنے کے بعد کون سا فعل انجام دیا ہے۔ اگر تم نے یہ فعل، یہ کام انجام نہیں دیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تم نے اپنی رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ جب اس لہجے میں تو کوئی آیت نہیں، تم نے اپنی رسالت ہی نہیں پہنچائی، اور پورا جو کچھ بھی پہنچانا ہے اس کو مشروط کر دیا رسالت سے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات، اسی کا آخری ٹکڑا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا۔ اس کے بعد دوسری بات کیا؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن دین کامل کر دیا، میں نے تم پر تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمتوں کو تم پہ تمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے سے راضی ہو گیا۔ ترجمہ محفوظ کر لیا، راضی ہو گیا۔ اب تیسرا ٹکڑا، الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج کافر مایوس ہو گیا، مِن دِینِکُم، تمہارے دین سے۔ تو اب کتنی جگہ پر پے در پے دین کا ذکر ہو رہا ہے، آیتیں آج بھی اچھی ہوئی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کتابیں کھٹا لیجیے اور تلاش کر لیجیے کہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں۔ اس وقت کتاب کی بحث میں آپ کو نہیں لے جا رہا، سوال اٹھا رہا، آج ہم آیتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے پہنچا دو، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو رسالت نہیں پہنچا۔ اب ہم پہلے کچھ کاموں کی فہرست بنا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے کام ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ نماز کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ ابھی نماز پہنچا، وہ تو کب سے پڑھی جا رہی تھی، کب سے پڑھی جا رہی، اور صرف پڑھی ہی نہیں جا رہی تھی، اس کا کمال یہ تھا کہ حضر میں پوری پڑھی جا رہی تھی، سفر میں قصر ہو رہی تھی، اور پھر اس کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ پڑھی بھی جا رہی تھی اور روکی بھی جا رہی تھی، ٹھہری ہوئی بھی تھی، آپ نے ٹھہری کہا تھی، حسین نے روک بھی لی تھی۔ اس کو محفوظ کیجئے اور کل یہی سے مسلسل ہو جائے تاکہ اگلے شعروں تک مسلمی کے پہنچ سکے۔ نماز ہو سکتا ہے وہ نماز ہو کہ پہنچا دو، لیکن نماز پڑھی جا رہی تھی، مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، رسول پڑھا رہے تھے، لوگ پڑھ رہے تھے، تو نماز پہنچانے والی چیز کہیں بھی پہنچائی جا چکی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ نماز ہی تھی تو پھر اس کی اہمیت اس طرح ماننا پڑے گی
کہ اگر یہ نہ پہنچی تو رسالت نہ پہنچی. تو جس کی بنیاد رسالت پر ہے کہ اگر وہ نہ پہنچی تو پوری رسالت ہی نہ پہنچی. وہ حضر میں پوری پڑھی جاتی ہے, سفر میں قصر پڑھی جاتی ہے. بیمار کو اجازت ہوتی ہے کہ اشاروں سے پڑھ لے, وبا میں اجازت ہوتی ہے کہ گھر میں پڑھ لو. تو ہر طرح کی سہولت نماز میں میسر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کا پہنچانا اس پہ موقوف نہیں ہو سکتا. تو اب دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ ہوگا. روزے کا بھی معاملہ یہ ہے کہ روزہ مسافر پہ اور بیمار پہ فدیہ ہو جاتا ہے, مسافر پہ قصر ہو جاتا ہے, اور روزے بھی سب رکھ رہے تو پھر حج ہوگا. تو حج تو ابھی رسول کر کے آ رہے ہیں اور وہ آخری حج ہے. تو پھر جہاد ہوگا, پھر جہاد ہوگا. تو اتنی جنگیں ہو چکی ہیں, اتنے غزوے ہو چکے ہیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ رسالت کا معاملہ رکا ہوا ہے. تو غزوے بھی پہنچے ہوئے ہیں, جنگیں بھی ہو رہی ہیں, اور ان غزووں میں یہ بھی کمال ہے جو ٹھہرا ہوا ہے ٹھہرا ہوا ہے, جو نہیں ٹھہرا ہوا وہ نہیں ٹھہرا ہوا. تو غزوے بھی ہے. تو اب کیا چیز ہے؟ تو زکات ہوگی. زکات ہوگی. تو زکات میں اختلاف ہے امت میں کہ کس کس چیز پر ہے. ظاہر ہے یہ اختلافی چیز ہو نہیں سکتی. یہ مسئلہ نماز میں بھی ہے. اب مسئلہ یہ کہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ رسالت کا بوجھ ہے, یہ نہ پہنچایا. اچھا نماز تو پہنچائی جا چکی ہے, روزہ پہنچایا جا چکا ہے, حج پہنچایا جا چکا ہے, زکات پہنچائی جا چکی ہے, جہاد پہنچایا جا چکا ہے. تو یہ کیا چیز ہے جس پہ رسالت رکی ہوئی ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو رسالت نہ پہنچائی؟ سوال اپنی جگہ آج بھی رکھا ہوا ہے قرآن کے پڑھنے والے کے لیے. اب آئیے دوسرا پہنچا دو, اللہ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا. اگر یہ نماز ہے تو لوگوں سے کیا خطرہ ہے؟ اگر یہ نماز ہے تو لوگوں سے کیا خطرہ ہے؟ اگر یہ روزہ ہے. اچھا یہ اچھی بات آپ کو بتاؤں, روزے کو روزہ رکھنے والوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ روزہ رکھ رہے ہیں, جو نہیں رکھ رہا اس میں کیا خطرہ ہے؟ تو روزے میں کیا خطرہ ہے؟ اللہ بچا لے. زکات اس میں کیا خطرہ تھا؟ حج خطرہ ہوتا تو ہوتا ہی ہے, رسول کر کے آئے تو اس میں بھی خطرہ. جہاد سارے خطرے علی کی تلوار نے ختم کر دی. اللہ یاسبو کا میرا الناس, اللہ بچا. سوال تو رکھے اللہ بچا. دوسری بات یہ کہ یہاں پر علامہ ابن کثیر نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں کو میرے مسئلے سے تعلق نہیں, بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ یہ اللہ یاسبو کا میرا الناس کی آیت مکی ہے, مکے میں آئی ہے. اب وہ کہتے ہیں جنہوں نے اسے کہا ہے کہ مکے میں ہے آئی تھی, تو ان کا گمان یہ ہے, وہ یہ لکھتے ہیں جو کہتے ہیں مکے میں آئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ مکے میں اس کا مطلب یہ تھا کہ کافروں سے خطرہ تھا اور اللہ نے محبوب سے کہا کہ وہ تمہیں بچا لے گا. تو علامہ ابن کثیر جن کا تعلق مسلک سے نہیں ہے, انہوں نے یہ فقرہ لکھا ہے کہ ایک تو یہ آیت مکی نہیں ہے, یہ اسی موقع پہ آئی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مکے کے لیے حفظہ لہو
بعبه ابی طالب، اللہ نے مکے کے کافروں سے اپنے محبوب کو ابو طالب کے ذریعے بچایا. وہ حفاظت ابو طالب کے ذریعے ہوئی. تو یہ مکے کی بات بھی نہیں ہے. تو چلو ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ بچایا اللہ نے ابو طالب کے ذریعے، ابو طالب کے ذریعے. تو اب جس کے ذریعے خدا اپنے محبوب کو بچا رہا ہے، میں اس سے کس منہ سے پوچھوں کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ دیکھیے یہ جو گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں، سال گزشتہ یہاں کے عشرے میں جو احباب موجود تھے ان کو یاد ہوگا کہ میں نے آیت کثیر پہ اسی طرح کی ایک گفتگو کی تھی، اور وہ اس لیے کی تھی اور اب اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے جو آج ساری کتابیں نہیں پڑھ پا رہے، یا کوئی بھی طالب علم تاریخ کا، حدیث کا، تفسیر کا، جو کتاب کو نہیں پڑھ پا رہا ہے اور ہر کتاب تک اس کی رسائی نہیں ہو رہی ہے، وہ صرف آیتوں کے معنی اور آیتوں کو سامنے رکھ کر سوال اٹھا کے پہلے سوچے کہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں تو اللہ بچا لے گا. تو نماز سے خطرہ نہیں تھا، نماز میں خطرہ نہیں تھا، روزے میں خطرہ نہیں تھا، حج میں خطرہ نہیں تھا، زکات و جہاد میں خطرہ نہیں تھا. اب سوال ایک اور ہے، اب تیسرا ٹکڑا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو کامل کیا. آج کے دن، تو جب آج کے دن دین کو کامل کیا ہے تو دین چل کہاں سے رہا تھا؟ آدم سے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، تیسرے ٹکڑے پر جا رہا ہوں، یہاں تک کہ خاتم تک آیا، 10,000 سال کا سفر طے کرتا ہوا، ہر نبی تک آیا، ہر نبی سے گزرا. دین وہی ہے، بدلا نہیں گیا. جب بدلا نہیں گیا اور دین وہی ہے اور ہر نبی سے گزر کے آیا اور خاتم تک آیا، تو اللہ نے آواز دی آج کامل کیا ہے. آدم کے دور میں کامل نہیں تھا، نوح کے دور میں کامل نہیں تھا، ابراہیم کے دور میں کامل نہیں تھا، موسیٰ کے دور میں کامل نہیں تھا، عیسیٰ کے دور میں کامل نہیں تھا. لفظ بدل کے کہوں، لفظ بدل کے کہوں، جنت سے خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیج دیے گئے تھے، کامل نہیں تھا. سفینہ بن گیا تھا، کامل نہیں تھا. کعبہ بن گیا تھا، کامل نہیں تھا. طور سینا پہ کلام ہو گیا تھا، کامل نہیں تھا. عیسیٰ اٹھا لیے گئے تھے، کامل نہیں تھا. آج ایسا کیا ہوا کہ کامل ہو گیا؟ پھر سوال، پھر سوال، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج نعمتیں تمام ہوئی. آج ایسی کون سی بات ہوئی کہ ساری نعمتیں تمام ہوئی؟ کیا آدم کو نہ دیا گیا؟ کیا نوح کو نہ دیا گیا؟ کیا ابراہیم کو نہ دیا گیا؟ کیا موسیٰ و عیسیٰ کو نہ دیا گیا؟ کیا ہمارے محبوب کو نہ دیا گیا؟ آج نعمتیں تمام ہوئی. اور آپ کو متوجہ کروں کہ اس رخ سے ذرا قرآن کا مطالعہ کریں کہ جب قرآن یہ کہہ جب قرآن یہ کہہ رہا تھا اِلَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس دن بھی یہ نہیں کہا کہ نعمتیں تمام ہو گئی. اِلَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس دن بھی یہ نہیں کہا کہ نعمتیں تمام ہو گئی. آج کیا ہوا کہ نعمتیں تمام ہو گئی؟ بس اب یہ جو کئی سارے سوال ہر ٹکڑے کے ساتھ اٹھائے ہیں، اب یہ آخری ٹکڑا اور سوالات آپ کے حوالے، اور جیسے چاہیے میں سمجھیے گا. میں تو کل مسلسل ہو جاؤں گا یہیں سے تاکہ دین پہنچ جائے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب تیسرا ٹکڑا، ورضیت لکم الاسلام دینا. اے حبیب، میں آج اسلام سے راضی ہوا. ارے آدم سے جنت چھوٹ گئی، وہ راضی نہیں ہوا. لوگوں نے پتھر کھا لیے، وہ اسلام سے راضی نہیں ہوا. ابراہیم نے بیٹے کے گدھے میں چھری رکھ دی، وہ اس میں اسلام سے راضی نہیں ہوا. موسیٰ کو اوپر لے
یہ لفظ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھی آ رہا ہوگا اور وہ پہلے چہروں پہ پڑھ لیا کہ اس پوری گفتگو کا حضرت علامہ کی اس مثنوی رموز بے خودی سے کیا تعلق ہے؟ یہ تعلق آج بتا رہا ہوں، باقی پہ کل گفتگو ہوگی، یہیں سے مسلسل ہو جاؤں گا۔ بتوفیق الہی بتائیے محمد و آل محمد علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا، اعلان کیا اللہ ہو مولانا وانا مولا کو ومن قلت مولا ہو فہذا علی المولا۔ اللہ ہمارا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اللہ یہ اس میں سے کوئی عبارت میں اپنے مسلک سے نہیں پڑھا۔ اللہ حکمہ وہ آگے بلوانا ہو، وہ آگے بلانا ہو، منصر من نصرہ منصر من خلنا، پروردگار جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، پروردگار جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ، پروردگار جو اس کی نصرت کرے تو اس کی نصرت کر، پروردگار جو اسے چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دے۔ سب رکھے بچے، خاص طور پر میرے دوست، علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا، اللہ ہمارا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا، یہ علی مولا، یہ علی مولا ہے، یہ علی مولا ہے۔ زمانہ اپنے بچوں کا نام علی رکھ لے تو وہ مولا نہیں ہو جائے۔ یہ علی مولا ہے، اللہ والے والا ہو، پروردگار جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھے، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھے، جو اس کی نصرت کرے تو اس کی نصرت کر، جو اس کو چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دے۔ اعلان ہو گیا، کس دل کی بات تھی؟ آج دین کو قابل کیا، دین کو آج اسلام سے راضی ہو گیا، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئی، آج دین مکمل ہو گیا، اللہ تمہیں بچائے گا۔ 2 روز پہلے پڑھے ہوئے مثنوی کا شعر یاد ہوگا، دین حسین اشرے کا عنوان ہے۔ آخر اس مثنوی رموز بے خودی سے اس بات کا کیا تعلق ہے جو سوالات اٹھا کر یہاں تک پہنچا دیا؟ اللہ والے کہا تھا اللہ اللہ پائے بسم اللہ بدر، بانیے جبے عظیم آمد بدر، یہ سارے کام آج اس لیے ہوئے ہیں کہ ذبح عظیم کا باپ مولا ہو گیا۔
سمپل کریے. آج غدیر اسلام کے ان 3 دنوں میں سے ایک ہے. 3 دنوں میں سے ایک ہے جس میں رسول نے اپنے دست اقدس سے علی کے سر پہ امامہ باندھا. اسلام کے 3 دن ہے تاریخ. ایک جب شادی ہوئی سیدہ سے اتحاد سے علی کے سر پہ امامہ باندھا. ایک جب خندق میں کل ایمان کو بھیجا اپنے ہاتھ سے علی کے سر پہ آیت بھی. مگر تاریخ میں یہ وضاحت موجود ہے کہ امامہ باندھا تو شملہ تو آپ پلو یا پلہ کہتے ہیں, شملہ امامے کا نکال کے گردن کے نیچے سے دوش پہ ڈال دیا جس کو تحت الحلق کہتے ہیں. حضرت کے اس عمل کے بعد تاریخ میں ایک عمل اور ملتا ہے کہ بہن سے کہا ذرا حسن مشتبہ کا لباس لگا. حسن مشتبہ کا لباس لگا اور حسن مشتبہ کا لباس آیا, صندوق آیا, تبرکات آیا. تو حسین نے حسن کا امامہ نکالا. 13 سال کے قاسم کے ساتھ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں. 13 سال کے قاسم کے ساتھ کھڑا تھا اور صرف امامہ نہیں باندھا. ہاں ایک فرق ہے نبی کے امامہ باندھنے میں اور حسین کے امامہ باندھنے میں. نبی نے باندھا تو تحت الحلق نکالا, حسین نے باندھا تو ایک شملہ امامے کا پشت پہ چھوڑ دیا, ایک شملہ سینے پہ چھوڑ دیا. اگلا جملہ سنیں گے. اس کے بعد قاسم کو جو کرتا پہنایا اس کا گریبان چک کر خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں. آج محرم کی 7 تاریخ ہو گئی. فاطمہ کے بچوں کے لیے پانی نہیں ہے. فاطمہ کے بچوں کے لیے پانی نہیں ہے. خیموں سے صدائیں آ رہی ہے بچوں کی, الاتش الاتش الاتش. 7 تاریخ کو حسین ابن علی کی پیاس کو یاد رکھو, اس لیے کہ اس دن ذخیرہ پانی کا ختم ہو گیا خیمہ حسینی میں. مگر آج قاسم کے ذکر کے ساتھ اس تشنگی کا اور پیاس کا ذکر اس لیے بھی کیا ہے کہ صاحب انوار الشہانہ نے لکھا کہ جب قاسم کے سر پہ میدان میں گرز لگا اور قاسم گھوڑے سے گرے تو پہلی آواز تو یہ دی
یا اللہ ادرکنی، اے چچا بھتیجے کی مدد کو پہنچو. یہ پہلی آواز تھی. اس کے بعد دوسرا ایک فقرہ کہا جو قاسم کی آخری آواز تھی. سنو گے وہ آخری آواز کیا تھی؟ یا اللہ ادرکنی کے بعد گرتے ہوئے زمین پر قاسم نے یہ پکارا، کوئی وسیلے پہنچے تو میرے دوستوں سے کہتے کہ قاسم پہ عصا مارا گیا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. مہندی اٹھانے آئے ہو، مہندی اٹھانے آئے ہو. یادگار ہے یہ مہندی. کربلا میں مہندی اٹھائی نہیں گئی تھی، مہندی نہیں اٹھائی گئی تھی، رسم نہیں ہوئی تھی. آدمی کا سینہ ضرور جاری ہوا ہے، رسمیں کوئی نہیں ہوئی تھی. ہاں یہ شادی اگر مدینے میں ہوتی تو بڑی دھوم سے ہوتی. یہ جو آج اٹھ رہی ہے یہ تو ایک ماں کا ارمان ہے. یہ جو آج اٹھ رہی ہے یہ تو ایک ماں کا ارمان ہے. اور یہ بھی میرے دوستوں یاد رکھنا کہ کربلا میں جو بھی ہوتا ہے، یادگار کربلا میں، آج عزاداری میں، یہ سب حسرتیں ہیں، آرزویں ہیں، ارمان ہے. بتاؤ حسرتیں کیا ہیں؟ پانی نہیں ملا تھا اس لیے زمین رکھتے ہیں. پانی نہیں ملا تھا، پانی نہیں دیا گیا تھا، پیاسے مارے گئے تھے اس لیے کوزے پانی سے بھر کے رکھتے ہیں. رونے نہیں دیا گیا تھا اس لیے روتے ہیں. اور سنو گے جنازے نہیں اٹھے تھے اس لیے تابوت اٹھاتے ہیں. ماتم نہیں کرنے دیا گیا تھا اس لیے ماتم کرتے ہیں. ارے اگر اللہ کے ساتھ آتا تو لہو میں ڈوبا نہ آتا اس لیے الگ بدل کرتے ہیں. تو یہ بیٹی ارمان ہے، ایک ماں کا ارمان ہے، ایک ناشاد کے نام پہ اٹھتی ہے جسے قاسم ناشاد کہتے ہیں. اور آج بھی بلاد دے رہی ہے. کسی کی بیٹی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو ملت مان لے، قاسم کی بیٹی پہ شادی ہو جاتی ہے. کسی کے بیٹا نہ ہو رہا ہو تو ملت مان لے بیٹا ہو جاتا ہے. ارے قاسم تو ناشاد چلے گئے، بیٹی آج بھی بلاد دے رہی ہے. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. مگر یہ نہ سمجھنا کہ حسین کے قافلے میں بیٹی تھی نہیں. جو سامان حسین راستوں سے خرید کے لائے تھے سوداگروں سے، اس میں کئی سیر بیٹی بھی تھی. صاحب مختلف سعادت الدارین نے لکھا ہے جب شام غریبہ میں لوٹ پڑی خدا کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. رہ گیا عالم تو ہم تو وصیت تھا، حسن مجتبیٰ کی وصیت تھا. اور وصیت کو بڑی تفصیل سے دیکھ لو، کتاب پاکستان میں موجود ہے. یہاں وہ لوگ بیٹھے جنہوں نے سنا ہے
یہاں اس ملک میں آتے رہے اپنے انتقال تک سید العلماء علی نقی صاحب عرف نقل صاحب قبلہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حسن مصطفیٰ نے بھائی کو وصیت کی تھی کہ میرے بڑے بیٹے سے اپنی بڑی بیٹی کا اور میرے چھوٹے بیٹے سے اپنی چھوٹی بیٹی کا عقد کر دینا۔ حسین نے وصیت کو پورا کیا، بڑی بیٹی کا عقد ہو چکا تھا، چھوٹے بیٹے کا نہیں ہوا تھا، کربلا آ گئی۔ یہ عجیب وقت ہوا ہے، حسین نے یوں وصیت کو پورا کیا۔ آج بھی خیبر حسینی میں وہ حجرہ موجود ہے، اس قلعے کی یادگار جو قاسم کے عقد کے لیے حسین نے لگوایا تھا۔ علی اکبر و عباس کو گواہ کیا، حسین نے عقد پڑھایا، زینب و کلثوم کو فرما، حسین عقد پڑھا کے بزرگوں کو لے کے نکل گئے، مگر میں نے تاریخ میں ایسی شادی نہیں دیکھی، ایسا عقد نہیں دیکھا۔ پہلے دولہا مارا گیا، پھر گواہ مارے گئے، پھر عقد پڑھانے والا۔ خدا تمہاری آوازوں میں رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں میں رحمت نازل کرے۔ حسین محبت بہت کرتے ہیں قاسم سے، اور چاہتے ہیں کہ قاسم بچ جائے۔ قاسم بھائی شہید ہے کربلا کا، جتنی بار اجازت لینے آیا حسین نے لوٹا دیا، بھائی شہید ہے، بہت محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بچ جائے، ہر بار لوٹا دیتے ہیں۔ اب جو گئے آخری بار لوٹایا تو قاسم گئے اور گھٹنوں پہ سر رکھ کے رونے لگے، روتے روتے بازو کے تعویذ پہ نظر پڑی جو حسن مصطفیٰ نے باندھا تھا شہادت کے وقت لکھ کر، اور یہ کہہ دیا تھا قاسم کبھی مشکل کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول دینا، اور قاسم نے یہی مشکل کا وقت سمجھا کہ چچا اجازت نہیں دے رہے، قاسم نے تعویذ کو کھولا، تحریر لکھی تھی حسین کے نام، سلام تھا، اور کہا حسین ہم تو نہ ہو کے میدان کربلا میں قاسم کو ہماری طرف سے قربان کر دینا۔ جب قربانیاں جانے لگے، شاید آپ کو بہت رونا آئے، لیکن بہت رونے کو بھی کم رونا سمجھنا۔ آزادارو، 8 بیٹے حسن مصطفیٰ کے کربلا میں شہید ہوئے، مگر یہ بات قاسم کے لیے کہی۔ شہید ہوئے مگر یہ بات قاسم کے لیے کہی، ہماری طرف سے قربان کر دینا۔ قاسم آئے، حسین کے پاس آئے، 2 زانو ہو گئے، زانوؤں پہ بلند ہو گئے، حسین کے ہاتھوں کی پشت پہ بوسہ دینا شروع کیا۔ حسین نے بھتیجے کے شانے پکڑے، کلیجے سے لگایا، چیخ مار کے روئے، اس طرح روئے کہ حسین کو غش آ گیا۔ حسین کو علی اکبر کے لاشے پہ نشایا، مگر قاسم کی رخصت پہ نشایا۔ جب غصے واقع ہوا، کہنے لگے قاسم بہت بڑی سفارش لائے ہو، اب حسین انکار نہیں کر سکتا، خط کو پڑھ لیا تھا تعویذ کو، بیٹے کو لے کر آئے قاسم کو، وصیت کو ادا کیا، وصیت کو ادا کر کے خیمے سے بزرگ نکل گئے تو کبرا رہ گئی اور قاسم رہ گئے۔ مقابل نے اسی طرح اس جملے کو لکھا ہے، تو کبرا سے کہنے لگے شہزادی آپ کے بابا اکیلے ہو گئے، آپ کے بابا اکیلے ہو گئے، ہم نصرت کے لیے جاتے ہیں۔ تو کبرا نے کہا میرے والی میں آپ کو روکتی نہیں، مگر جاتے ہو تو کوئی نشانی دیتے جاؤ۔ تو جلدی سے اپنے کرتے کا دامن پھاڑا اور ایک کپڑے کا پارچہ کرتے کا دامن کا دیا، کہ یہ نشانی رکھ لو، میدان حشر میں ملاقات ہوگی، میں کہوں گا جانے والے قاسم نشانی میں کرتے کا دامن دے کے گئے ہو، مگر جب شام غریبوں میں لوٹ پڑے گی تو کبرا کے سر میں چادر بھی آ جائے۔
गिरिए की बदल आवाजें भी पसंद है। अभी खैबर सादात में कुछ जुमले कहकर आ रहा हूँ। अब जो कासिम चले तो मैंने अभी शान गरीबा का जिक्र किया, तो दो जुमले सुन लो। मकाते ये कहते हैं कि कासिम के तवर लगा सीने पे और गुर्ज लगा सर पे। तफसीर अभी सुन लेना, कासिम के गुर्ज लगा सर पे, तवर लगा सीने पे। लेकिन तारीख अहले बैत में कुछ हमले और हरबे ऐसे हैं कि जिन्हें जहर में बुझाया गया है। अली के सर पे जो तलवार इब्ने मुलजिम ने मारी थी वो जहर में बुझाई गई थी। अली अकबर के जो पर्ची मारी गई थी वो जहर में बुझाई गई थी। अली असगर के जो तीर मारा गया था वो जहर में बुझाया गया था। कासिम के जो तबर मारा गया, खुदा की आवाज़ों में रहमत नाज़िल करे, खुदा की आंखों में रहमत नाज़िल करे। कासिम के जो तबर मारा गया वो जहर में बुझाया गया था। लेकिन ये मक़तले करबला में कासिम को तबर मारा गया है। पहले शान गरीबा के हालात में किताबों में पढ़ा है, जब शान गरीबा में लूटने अश्किया आए और फातिमा कुबरा की जान लूटी तो वो दूल्हा था जिसे तबर मारा गया। ये दुल्हन थी जिसके सर पे नेज़ा था। खुदा की आवाज़ों में रहमत नाज़िल करे, खुदा की आंखों में रहमत नाज़िल करे। सैयदा को जैसे आपके आंसू पसंद है, ऐसे गिरिए की बुलंद आवाज़ें भी पसंद है। एक मर्तबा कासिम चले, वाही शहीद है करबला का, जिसे हुसैन ने गोद में लेकर शान पकड़ के घोड़े पे बिठाया। कासिम को रुखसत करने लगे तो मैंने कहा था ना कि अमामा बांधने के बाद गरीबान चाक किया था। सुनोगे, ये दोनों बातों का सबब एक ही है। अरबों का एक तरीका था, अरब अगर चलती हुई तलवार में किसी के बारे में ये पता चल जाए कि सामने आने वाले की अभी शादी हुई है या आद हुआ है तो तलवार रोक लेते थे। या अगर ये पता चल जाए कि ये यतीम है तो तलवार रोक लेते थे। हुसैन ने अब्दू को भी जाहिर किया, गरीबान जान करके ये भी बताया कि ये यतीम है, शायद कासिम बच जाए मगर न शादी बचा सके न यतीम भी बचा। खुदा की आवाज़ों में रहमत नाज़िल करे, खुदा की आंखों में रहमत नाज़िल करे। कासिम चले, बड़ी कयामत की जंगी है कासिम में। लेकिन जब अरज़ल के शादी के 4 बेटे आए, एक के बाद एक के बाद दिए, कासिम ने चारों बेटों को वासिले जहन्नम किया। जब 4 बेटे वासिले जहन्नम हुए तो अरज़ल के शादी बाहर आया, बड़ा पहलवान था, कासिम ने उसे भी वासिले जहन्नम किया। अरज़ल के शादी के वासिले जहन्नम होने के बाद बड़े बड़े पहलवान और फौजी अश्किया पीछे हट के घोड़ों को रोके हुए आगे न बढ़ रही थी और किसी की हिम्मत न थी कासिम के सामने आने की। ऐसे में जो जंग जरा देर को ठहरी तो कासिम ने देखा कि जूते का तस्मा टूट गया है। उसे दुरुस्त करने के लिए झुके थे, झुकना था कि सर पे गुर्ज आके लगा। झुकना था कि सर पे गुर्ज आके लगा। कासिम को गुर्ज मारा, दो जुमले सुन लो, हो गई मंजिल। कासिम को गुर्ज मारा गया, उसके बाद तबाह मारा गया। 1000 लेज़रबाजों ने घेरा, भागी हुई फौजें पलटी। कासिम ने आवाज़ दी थी, या बावल गिरी। हुसैन तलवार लेके शेर की तरह झपटे, मगर देर हो चुकी थी। इधर की फौजें उधर दौड़ गई, उधर की फौजें इधर। कासिम का लाशा दोनों की जामा में आखिरी जुमला सुनो। कासिम का लाशा दोनों की जामा में परवान
خوش ہے